بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں نالج چراغ۔ آج کا عنوان قیامت کی ٹیکنالوجی۔ جب سائنس نے 1400 سال بعد قرآن کے سامنے گھٹنے ٹیک دیا، ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر سوچئے، کیا ہم واقعی غلط organ سے سوچ رہے ہیں؟ غلط عضو سے سوچ رہے ہیں؟ ہمیں سکھایا گیا کہ سوچ دماغ کرتا ہے، دل صرف خون پمپ کرتا ہے۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ قرآن مجید نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اصل سوچ کا مرکز دل ہے، ہارٹ ہے، اور آج جدید سائنس اس حقیقت کو ماننے پر مجبور ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کی ویڈیو بہت دلچسپ اور بہت معلوماتی ہے، اور ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ حیران ہو جائیں گے اور بہت سے حیرت کے دروازے آپ پر کھلیں گے۔ آپ کی سوچ، نیت، دل، سائنس اور قیامت سب کو ایک ہی دھاگے میں پرو دے گی۔ آخر تک رہیے گا، کیونکہ آخر میں جو بات آئے گی وہ آپ کی زندگی کی سمت بدل دے گی انشاءاللہ عز و جل۔ دل یا دماغ، سائنٹیفک اویکننگ۔ جدید سائنس نے حال ہی میں ایک نئی فیلڈ دریافت کی ہے، نیورو کارڈیولوجی۔ ڈاکٹر حیران ہیں کہ انسانی دل میں 40,000 سے زائد نیورونز موجود ہیں، یعنی وہی سیلز جو ہم دماغ میں مانتے تھے۔ آج سائنس کہتی ہے دل صرف پمپ نہیں، دل محسوس کرتا ہے، دل فیصلے لیتا ہے، دل سگنلز بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا 1400 سال پیچھے مڑ کر دیکھو، قرآن پاک میں دماغ کا ذکر نہیں بلکہ بار بار دل کو سمجھنے کا مرکز کہا گیا ہے، اور یہی بات قرآن نے صدیوں پہلے کہہ دی تھی۔ قرآن کہتا ہے ان کے ایسے دل ہیں جن کے ذریعے وہ سمجھتے نہیں۔ سورۃ الافراف 179۔ یہ سمجھا جاتا تھا کہ دل تو صرف پمپ ہے، سوچتا تو دماغ ہے۔ آج وہی گورے سائنسدان بتا رہے ہیں کہ دل کی الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ دماغ کے مقابلے میں 5000 گنا زیادہ طاقتور ہے، 5000 گنا زیادہ طاقتور ہے۔ جب آپ کا دل ذکر کرتا ہے یا کسی کے لیے نفرت پالتا ہے تو یہ ایک ایسی مقناطیسی لہر، میگنیٹک ویو چھوڑتا ہے جو کئی فٹ دور کھڑے انسان کو بھی متاثر کرتی ہے۔ یہی وہ روحانی وائی فائی ہے جسے مومن کی فراست کہا جاتا ہے۔ پانی بھی سنتا ہے۔ آپ اس سوال کا جواب جاننا چاہیں گے؟ کہ جواب جاننے کے بعد آپ حیران ہو جائیں گے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی سوچ صرف ہوا میں غائب ہو جاتی ہے تو جاپانی سائنسدان ڈاکٹر مسارو ایموٹو کی تحقیق پڑھ کر دیکھیں۔ اس نے ثابت کیا کہ پانی کی یادداشت ہوتی ہے۔ اگر پانی پر اچھی بات، گڈ انٹینشنز بولی جائیں تو مائکروسکوپ کے نیچے اس کے کرسٹلز ہیرے جیسے خوبصورت بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اگر پانی کو گالیاں دی جائیں یا بری نیت سے دیکھا جائے یا برا بھلا کہا جائے تو اس کی شکل بگڑ کر بدصورت ہو جاتی ہے۔ اب سمجھ آیا کہ ہم بیمار پر پانی دم کر کر کیوں دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یا زمزم میں شفا کیوں ہے۔ سبحان اللہ۔ انسانی جسم 70% پانی ہے۔ جب آپ اپنے بارے میں یا دوسروں کے بارے میں منفی سوچ رکھتے ہیں، دراصل آپ اپنے جسم کے پانی کا مالیکیولر سٹرکچر تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ حسد اور کینہ صرف گناہ نہیں، یہ سیلف ڈسٹرکشن کا بٹن ہے جو آپ خود دباتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے وہ حقیقت رکھنے جا رہی ہوں جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری سوچ ہماری ذاتی ملکیت ہے اور ہمارے دماغ کے اندر محفوظ ہے۔ نا جی، رونگ، ایبسلوٹلی رونگ۔ سائنٹسٹ نکولا ٹیسلا نے 1933 میں کہا تھا کہ انسان کے خیالات دراصل انرجی ہیں اور انہیں تصویر میں بدلا جا سکتا ہے۔ سائنس اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ دماغ کے الیکٹریکل سگنلز کو ڈی کوڈ کیا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہم ابھی تک اسکولوں میں نیوٹن کے سیب گرنے کی کہانی پڑھا رہے ہیں، جبکہ مغرب میں ایسی مشینیں بنا رہا ہے جو آپ کے دماغ کو سکین کر کے آپ کے خیالات کو اسکرین پر دکھا دے گا۔ نیت از ایکول ٹو انرجی۔ نیت از ایکول ٹو انرجی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث نے 1400 سال پہلے اس ٹیکنالوجی کے بارے میں کیا کہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور ترین حدیث انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔
ہم نے اسے صرف ایک اخلاقی جملہ سمجھا، لیکن ٹیسلا کی تھیوری کی روشنی میں دیکھیں تو یہ کوانٹم فزکس ہے۔ ذرا غور کریں، بڑی توجہ سے میری بات سنیں۔ دیکھیں، عمل مادی دنیا، فزیکل ورلڈ ہے۔ نیت، انٹینشن، تھاٹ، یہ فریکوینسی ہے، یہ انرجی ہے جو آپ کی باڈی سے نکلتی ہے۔ ٹیسلا کہتا ہے کہ خیال ایک انرجی ہے۔ جب آپ کوئی نیت کرتے ہیں تو آپ کے دماغ سے ایک خاص ویو لینتھ نکلتی ہے۔ اگر آپ کا عمل بہت بڑا ہو لیکن اس کے پیچھے نیت کمزور یا گندی ہو تو کائنات میں اس کا وزن نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے خیالات کے مرکز کو دیکھتا ہے۔ ہماری سوچیں خلا میں ضائع نہیں ہو رہی، وہ ایک الیکٹریکل دستخط چھوڑ رہی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے ساتھ جڑیے رہیے گا، کہانی اب مزید آگے بڑے اچھے اچھے راز کھولنے جا رہی ہے، آپ جان کر حیرت میں پڑ جائیں گے۔ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ دو فرشتے کرامن کاتبین ہمارے کندھوں پر بیٹھے لکھ رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے پاس کوئی رجسٹر اور پینسل ہے۔ خدا کے لیے فرشتوں کی ٹیکنالوجی کو پرانی عقل سے مت تولیں۔ قرآن کہتا ہے کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو۔ القرآن، سورۃ قاف 15-18 اور سورۃ الجاثیہ میں فرمایا، اس آیت کا ترجمہ ذرا آپ غور سے سنیے گا۔ ہمارا یہ نوشتہ تم پر حق بولتا ہے، ہم لکھتے رہے تھے جو تم نے کیا۔ ہمارا یہ نوشتہ تم پر حق بولتا ہے، ہم لکھتے رہے تھے جو تم نے کیا۔ القرآن، سورۃ جاثیہ، ریفرنس 45-29۔ یہ نستنسخ کا لفظ بہت اہم ہے، اس کو ذرا توجہ سے اس کی انٹرپریٹیشن آپ دیکھیے۔ آیت کا مرکزی لفظ نستنسخ، لغوی وضاحت، اصل میں عربی مادہ میں نسخ سے بنا ہے۔ عربی لغت میں نسخ کے معنی کسی چیز کی ہو بہو نقل تیار کرنا، اصل چیز سے کاپی بنانا، ایک تحریر کو محفوظ کر لینا، کسی چیز کو ریکارڈ میں لے آنا۔ اہم بات، نسخ کا مطلب صرف لکھنا نہیں بلکہ اصل جیسی مکمل کاپی محفوظ کرنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تفسیری مفہوم، مفسرین کے مطابق نستنسخ کا مطلب ہے فرشتوں کے ذریعے تمام اعمال کو مستقل ریکارڈ میں منتقل کرنا، یعنی انسان عمل کرتا ہے، وہ عمل فوراً محفوظ ہو جاتا ہے، پھر وہ اعمال نامہ کا حصہ بن جاتا ہے اور قیامت کے دن بولنے والا ریکارڈ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب میں نے اس کانٹینٹ کو پڑھا اور اس کے بارے میں نے اسٹڈی کی تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ ہم اتنے حیران ہوتے ہیں کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتنی واضح ہم لوگوں کو بتا دی ہے، اور ہر چیز ہمارے سامنے ایک فلم کی طرح چل رہا ہے، اور آپ کے جو اعمال ہیں وہی ہمارے قیامت کے دن ہمارے ہاتھوں میں دیے جائیں گے نام اعمال کی شکل میں۔ یہ محض نوٹ لکھنا نہیں بلکہ ڈیٹا کو محفوظ نظام میں منتقل کرنا ہے۔ چلیں اب اس کو تھوڑا سا میں آپ کو اور ایکسپلین کرتی ہوں۔ نستنسخ اور عام کتابت میں فرق۔ قرآن اگر چاہتا تو کہہ سکتا تھا نکتب، ہم لکھتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا نستنسخ۔ کیوں؟ کیونکہ نکتب ہاتھ سے لکھنا، نستنسخ ریکارڈ بنا کر محفوظ کرنا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ کو میری بات کی طرح مجھے لگتا ہے یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ فرق بالکل ایسے ہے جیسے ڈائری میں لکھنا، ہارڈ ڈرائیو میں بیک اپ کر لینا۔ جدید فہم ڈیٹا ٹیکنالوجی، یہ وہ مقام ہے جہاں قرآن آج کی زبان بولتا ہے، ڈیٹا ریپلیکیشن۔ سبحان اللہ۔ جیسے ہم ویڈیو ریکارڈ کر لیتے ہیں، CCTV کیمرے میں ویڈیو ریکارڈ ہو جاتی ہے، کلاؤڈ سسٹم میں بیک اپ بن جاتا ہے، فائل نہ مٹتی ہے، نہ بدلتی ہے، نہ جھوٹ بولتی ہے۔ بالکل اسی طرح انسان کا عمل، ہر لفظ، ہر نیت، ہر سوچ اللہ کے نظام میں نستنسخ ہو رہا ہے۔ یہ صرف لکھا نہیں جا رہا، یہ محفوظ، نقل اور فریز کیا جا رہا ہے۔ کیوں فرمایا یہ کتاب تمہارے خلاف بولے گی؟ کیونکہ یہ محض تحریر نہیں بلکہ ریکارڈ حقیقت ہے۔ آج جیسے ویڈیو عدالت میں بولتی ہے، آڈیو ثبوت بن جاتی ہے، تو قیامت کے دن اعمال نامہ ایویڈنس ہوگا۔ روحانی نقطہ نظر، لفظ تنسخ ہمیں یہ سکھاتا ہے کوئی عمل ضائع نہیں، کوئی نیت غائب نہیں، کوئی خیال بے اثر نہیں۔ آپ جو کچھ کرتے ہیں وہ صرف اللہ کے علم میں نہیں جاتا بلکہ اللہ کے نظام میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ خلاصہ، نستنسخ کا مطلب ہے تمہاری زندگی کی ہر حرکت کو اصل کے ساتھ محفوظ کر لینا تاکہ قیامت کے دن وہ خود گواہی دے سکے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لفظ انتہائی اہم، گہرا اور قیامت آفری ہے۔ قیامت کی ریکارڈنگ، اگر انسان ٹیسلا اور آج کی AI ایسی مشین بنا سکتا ہے جو دماغ کی لہروں کو تصویر میں بدل دے، تو کیا اللہ کا نظام آپ کی پوری زندگی کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ نہیں کر رہا؟ قیامت کے دن جب اعمال نامہ
ڈرامہ پیش ہوگا وہ 4K ویڈیو کی طرح آپ کے سامنے چلے، تو جو ایک ذرہ بھر بھی برائی کرے اسے دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا۔ القرآن سورۃ الزلزال۔ یہاں پڑھنے کا نہیں، دیکھنے ویژوئلائزنگ کا ذکر ہے۔ ٹیسلا کی تھوٹ فوٹوگرافی دراصل قیامت کے دن کی ٹیکنالوجی کا ایک اتنا سا ٹریلر ہے۔ کیوں سسٹم چاہتا ہے کہ یہ طاقت صرف ان کے پاس ہو؟ چلیں آج آپ کو اس دور کے حوالے سے آج کے دجالی ٹیکنالوجی کے بارے میں تھوڑی مزید انفارمیشن دیتی ہوں۔ آج ایلون مسک کا نیورولنک کیا کر رہا ہے؟ وہ آپ کے دماغ میں چپ لگا کر آپ کی سوچ کو پڑھنا چاہتا ہے۔ یہ دجال کا سب سے بڑا ہتھیار ہو۔ اگر وہ آپ کی سوچ پڑھ سکتے ہیں تو وہ سوچ بدل بھی سکتے ہیں۔ وہ آپ کو مجرم قرار دے دیں گے اس سے پہلے کہ آپ کوئی جرم کریں، جیسا کہ مغرب کی فلموں میں دکھایا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ فتنہ جس کے لیے ہمیں تیار ہونا تھا، لیکن ہمارا نوجوان کیا کر رہا ہے؟ وہ ٹک ٹاک پر ناچ رہا ہے۔ ہمیں اسکولوں میں کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ رٹا سسٹم، ڈارون کا بندر، انگریز کی تاریخ۔ ہمیں یہ کیوں نہیں پڑھایا جاتا کہ انسان ایک ٹرانسمیٹر ہے؟ ہمیں تزکیہ نفس کی سائنس کیوں نہیں پڑھائی جاتی؟ کیونکہ اگر مسلمان کو پتہ چل گیا کہ اس کی پاکیزہ سوچ لیزر بیم کی طرح طاقتور ہے تو وہ ایٹم بم سے زیادہ خطرناک ہو جائے گا۔ صحابہ کرام اجمعین علیہم رضوان کی سوچ میں اتنی طاقت تھی کہ حضرت عمر فاروق مدینہ میں منبر پر کھڑے ہو کر میلوں دور ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا ساری الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، اور ان کی آواز وہاں سنی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ٹیلی پیتھی یا تھوٹ ٹرانسفر تھا جو ایمان کی طاقت سے پیدا ہوتا تھا۔ جو ہم نے وہ سائنس کھو دی، آج ہم سمارٹ فون کے غلام بن گئے۔ میرے مسلمان بہن بھائی، میرے مسلمان ساتھیوں، آپ کا دماغ کوڑے دان نہیں ہے۔ اس میں جو خیال آتا ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور اس کا اثر کائنات پر پڑ رہا ہے۔ ٹیسلا کی تھیوری ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ غیب کی دنیا حق ہے۔ اپنی سوچ کی حفاظت کرو، اپنے خیالات کی حفاظت کرو، اپنی سوچوں کی حفاظت کرو، اپنے خیالات کو دجالی میڈیا کے حوالے مت کرو۔ کنکلوژنز، میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آپ کا دماغ، میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، قرآن کوئی عام کتاب نہیں، یہ انسانی فریکوینسی مینول ہے۔ نہیں، قرآن پاک عام کتاب نہیں۔ اٹھو، اپنی سوچ پاک کرو، اپنے دل کو مضبوط کرو، اپنی روحانی فریکوینسی اتنی بلند کرو کہ کوئی دجالی مشین تمہیں ہیک نہ کر سکے۔ قرآن مجید کو سائنس روحانیت دونوں کی کتاب سمجھ کر پڑھو، کیونکہ آنے والا دور جسمانی غلامی کا نہیں، ذہنی غلامی کا ہے، اور صرف وہی بچے گا جس کا دل اللہ کی فریکوینسی پر ہوگا۔ قرآن مجید کو سائنس کی کتاب سمجھ کر پڑھو تاکہ ہم اس آنے والے ذہنی غلامی کے دور میں آزاد رہ سکیں۔ انشاءاللہ عز و جل اٹھو اور اپنی روحانی فریکوینسی کو اتنا مضبوط کرو کہ کوئی دجالی مشین اسے ہیک نہ کر سکے، انشاءاللہ عز و جل۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔